ایک نہایت ہی قبیح اور غلیظ بہتان کا رد کرنا چاہتا ہوں جو بعض شیعہ علماء یا ان کے واعظین اور ذاکرین اور ان کے عوام میں سے لوگ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ہوا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کی بیعت شروع ہوئی، بیعت کی گئی، تو حضرت جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے سے منکر تھے۔ اپنے گھر میں وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تو جناب عمر بن خطاب صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر آئے اور کہا کہ علی کو باہر نکالو۔ وہ نہیں نکلتے تھے تو انہوں نے دروازہ توڑا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ آگے جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم میرے شوہر کو پکڑ کر نہیں لے جا سکتے۔ تو حضرت عمر نے پھر کیا کیا، تشدد شروع کر دیا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الیاذ باللہ انہوں نے جناب سیدہ پاک کے پیٹ پر لات ماری، کک ماری اور ان کی پسلیاں توڑ دی معاذ اللہ، اور ان کا حمل گر گیا نعوذ باللہ۔ تو پھر جناب وہ حضرت علی کو پکڑ کے لے گئے اور جا کر ان سے زبردستی بیعت لے لی۔ تو یہ ایک کہانی جھوٹی بنا کر لوگوں میں پھیلائی گئی ہے۔ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے، دکھ کا اظہار کیا جائے، کم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کہانی گھڑی، یہ جھوٹ اور یہ بہتان عظیم جس نے گھڑا، اس شخص کے اوپر خدا کی ساری خدائی کی لعنت ہے، کائنات کا ملعون ترین انسان ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، سارے مسلمانوں کی لعنت ہے، اور اس پر سب فرشتوں کی لعنت ہے، خدا کی ساری خدائی کی لعنت ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، جو آیہ مبارکہ میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں پر جھوٹا الزام رکھتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا نہیں کام، وہ ان کے ذمے تھوپتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ بڑے بہتان کے مرتکب ہوتے ہیں اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی بڑے جھوٹوں اور بہت بڑے بہتانات میں سے ایک بہتان ہے۔ یہ سب سے پہلے کس بدبخت نے منہ سے نکالا تھا؟ تو کتابیں بتاتی ہیں کہ اس کا نام تھا ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام، اس کا نام تھا ابراہیم بن سیار النظام۔ اس شخص کے پیچھے پھر ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو کہتے تھے نظامیہ، وہ اس کے پیروکار تھے۔ یہ ایک معتزلی فرقہ تھا، گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے الملل والنحل۔ الملل والنحل یہ محمد عبد الکریم بن ابی بکر احمد الشہرستانی کی کتاب ہے۔ یہ ملا شہرستانی کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ رجحان تشیع کی طرف تھا، شیعہ لوگوں کی طرف تھا، اور اس کو علماء شیعوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ بلکہ امام ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان کے اندر اس کو اسماعیلی لوگوں میں سے شمار کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں لسان المیزان کے اندر۔ تو اس بندے نے بتایا ہے، یہ فرقہ نظامیہ کے حالات بتاتے ہوئے کہ فرقہ نظامیہ کہاں سے شروع ہوا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرقہ ابراہیم بن سیار النظام کے پیروکاروں کا فرقہ ہے، اس سے شروع ہوا۔ اور ان کے عقیدے کیا تھے؟ تو الملل والنحل جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد میں سے یہ بات ہے کہ ان اللہ تعالی لا یوصف بالقدرت علی الشرور والمعاصی، اور آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں ان لوگوں کا جو ذہن ہے میلہ الی الرفض،
یہ رفض کی طرف مائل ہے. وَوَقِيَتُهُ فِي كِبَارِ الصَّحَابَةِ، اور کبار صحابہ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں یہ لوگ، ان پر واقع ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لا امامت الا بالنص والتعیین، کہ امامت نص اور تعیین کے ساتھ ہوتی ہے. وقد نص اللہ علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر نص کی تھی کہ یہ امام ہیں. یعنی یہ معتزلہ ہیں لیکن ان کے خیالات شیعہ والے ہیں. آگے چل کر کہتے ہیں وَزَادَ فِي الْفَرِيَّةِ، یہ لفظ قابل غور ہے، یہ علامہ شہرستانی کہہ رہا ہے، ملا شہرستانی الملل والنحل کے اندر صفحہ نمبر 45 کے اوپر. وَزَادَ فِي الْفَرِيَّةِ، اور اس نے افتراء میں حد کی اور یہ بہتان میں آگے بڑھا. فقال، اور اس نے یہ کہا کہ ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعۃ، کہ حضرت عمر نے بیعت والے دن، یعنی جب حضرت ابوبکر کی بیعت لی گئی تھی، حضرت عمر نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن پر مارا تھا، حتی القت الجنین، حتیٰ کہ ان کا جنین نکل گیا، یعنی ان کا جو بچہ تھا پیٹ کے اندر جنین وہ گر گیا، من بطنہا، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے. وَكَانَ يَصِيحُ، اور عمر اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا احرقوا دارہا بمن فیہا، کہ اس عورت کے گھر کو جلا دو، جتنے بھی اس کے اندر لوگ ہیں سب کو بیچ میں جلا دو. احرقوا دارہا بمن فیہا، اس عورت کا گھر جلا دو، جو بھی اس میں ہے سب جل جائیں. وما كان في الدار غیر علی وفاطمہ والحسن والحسین، اور اس گھر کے اندر اس وقت کون لوگ تھے؟ جناب حیدر کرار، جناب فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، یہ اس گھر کے اندر اس وقت موجود تھے. تو یہ کس نے کہا تھا سب سے پہلے؟ اس شخص جس کا نام تھا ابراہیم بن سیار النظام، اس نے کہا تھا، اور وہ ایک معتزلی شیعہ تھا، معتزلی تھا اور شیعہ والے عقائد رکھتا تھا، اور اس نے یہ افتراء کیا، اس نے یہ افتراء کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ شہرستانی کہہ رہا ہے، ملا شہرستانی کہہ رہا ہے، جو خود شیعہ خیالات کا حامل ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا بدبخت اور کیسا گمراہ انسان تھا کہ جس نے یہ بہتان گھڑا. بلکہ میں آپ کو کچھ اور بتاؤں کہ یہ ابراہیم بن سیار نظام کیسا بندہ تھا. انوار نعمانیہ، یہ بھی اہل تشیع کی بڑی مشہور کتاب ہے، انوار نعمانیہ. اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ وَمِنْهُمُ النَّظَّامِيَّةُ، اور گمراہ فرقوں میں سے، معتزلہ کے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ نظامیہ ہے، اصحاب ابراہیم بن سیار النظام، جو کہ ابراہیم بن سیار کے ساتھی ہیں، یعنی اس کے پیروکار ہیں. وَهُوَ مِنَ الشَّيَاطِينِ الْقَدَرِيَّةِ، اور وہ قدری شیطانوں میں سے تھا، یعنی اللہ کی تقدیر کے منکر ایسے شیاطین میں سے تھا. طالع کتب الفلاسفۃ وخلط کلامہم بکلام المعتزلۃ، اس نے فلاسفہ کی کتابوں کو پڑھا اور ان کی باتوں کو اس نے معتزلہ کے کلام کے ساتھ مختلط کیا. اس طرح کا یہ شیطان انسان تھا. یہ انوار نعمانیہ جلد دوم صفحہ 228 پر ہے. جی تسلی ہو گئی. یہ انوار نعمانیہ کس کی ہے؟ نعمت اللہ جزائری. نعمت اللہ جزائری ایک مشہور شیعہ مصنف ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قدری شیاطین میں سے ایک شخص تھا، اور ظاہر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، جن کو حضور نے اللہ سے مانگ کر حاصل کیا کہ اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب، ان کے اوپر اس قدر گندا اور غلیظ اور بہتان الزام لگانا یہ کسی شیطان کا ہی کام ہو سکتا ہے نا، کسی ایسے ہی خبیث انسان کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس غلیظ اور گندے اور بدبودار بہتان کو کچھ لوگوں نے ازبر کر لیا ہوا ہے، اور جب بھی حضرت عمر
ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نام لیتے ہیں تو آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس قسم کے گندے الزامات کو دہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے اور احکم الحاکمین ایسے لوگوں سے ہر مومن کے ایمان کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔